رسول اللہ کی حدیث آ جائے گی سر تسلیم ہم، رسول اللہ کا فرمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کا قول آ جائے، فعل آ جائے، عمل آ جائے، ہم اپنے سر کو جھکا لیں گے۔ لیکن آپ نے اور میں نے بھی اس میں ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور غلطی کھائی۔ وہ کیا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کا دین صرف عبادات کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کا دین صرف نمازوں کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو فلسفہ، یہ جو مغالطہ ہے، یہ آپ کی اور میری بہت بڑی فکری غلطی ہے کہ رسول اللہ منبر کے تو امام ہیں، مسجد کے اندر کے تو امام ہیں، لیکن رسول اللہ بازار کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، عدالت کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، سیاست کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جیسے رسول اللہ مسجد کے امام ہیں ویسے ہی ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں، معاملات کے بھی امام ہیں، معاشرت کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں۔ آپ سب مل جائیں، ہم سارے جتنے ہیں ابھی یہاں پہ سجدہ کرنا شروع کریں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ کی قسم پورے عالم کفر کو آپ کے سجدوں سے، آپ کے رکوع سے، آپ کی نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ میں سے چند لوگ، آپ میں سے صرف چند لوگ اور کہنے والوں کے رفقا میں سے چند علماء اس بات کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ یہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد میں نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا، معاشرے پہ نافذ ہونے کے لیے بھی آیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، رسول اللہ کا دین پورے معاشرے پہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا کہ صرف مسجدوں کے لیے آیا تھا؟ آپ کو اور مجھے جگیردارانہ نظام نے، سرمایہ دارانہ نظام نے اتنا گمراہ کیا، اگر ہم میں سے صرف چند لوگ اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا رسول اللہ کے دین کے لیے، اقامت دین کے لیے چند لوگ کھڑے ہو جائیں، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لیجئے، وجہ بھی بڑی دقیق اور عمیق ہے لیکن عام فہم ہے۔ اللہ کی قسم وہ بھی یہ جانتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کس نے بنایا ہے؟ انسانوں نے۔ اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، یہ سارے نظام کس نے بنائے ہیں؟ انسانوں نے۔ یہ جو نظام مصطفیٰ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے۔ وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جب بھی نافذ ہوگا تبدیلی آ جائے گی۔ 1400 سال پہلے آیا، معاشرے سے برائی ختم، اس طرح ختم ہوئی، اس طرح ختم ہوئی۔ علماء بیٹھے ہیں کہ حدود اللہ کے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم جو ہے سنگین اور کبھی پوری رسول اللہ کی زندگی میں اس کے اوپر جب بھی حد لگی ہے، کیسے لگی ہے؟ اقرار جرم کے ساتھ۔ یعنی جب رسول اللہ کا دین معاشرے کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو بندے کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ میرے گناہوں کو پاک کر دیا جائے، میں رب کے سامنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ فلاسفر اور تھنک ٹینک سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا دین 1400 سال پہلے آیا، معاشرے سے برائی ختم، معیشت نے ترقی کر لی، ڈکیتی، زنا ختم، چوری چکاری، رشوت ختم۔ یہ ایک فارمولہ ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام اللہ نے نافذ کیا ہے۔ یہ پانی ہے، یہ ایک فارمولے سے مارد وجود میں آتا ہے، H2O، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہو، ایک آکسیجن کا ایٹم ہو۔ 1400 سال پہلے ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ملے، آکسیجن کا ایک ایٹم ملے تو کیا بنے گا؟ پانی۔ آج ملے تو کیا بنے گا؟ کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ 1400 سال پہلے تو ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک ملا تھا تو پانی بن گیا تھا، 1400 سال بعد نہیں بنے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور تو بھائیو یہ کلیہ ہے، دین ایک قاعدہ ہے، دین ایک قانون ہے، ایک دستور ہے۔ آپ کو گمراہ کیا گیا، یہ دین 1400 سال پہلے آیا تھا تب تو امن آ گیا، 1200 سال پہلے بھی امن رہا، 1000 سال پہلے بھی امن رہا، 400 سال پہلے بھی امن رہا، لیکن اب جو قوانین ہم نے بنا لیے ہیں، اب امن، سکون اور معیشت کی ترقی اس کے ذریعے آئے گی، اب اس دین کے ذریعے نہیں آئے گی۔ یہ کیسا مغالطہ ہے؟ آپ اس حقیقت کے اوپر ذرا غور کریں۔ پھر میں آپ کو کہتا ہوں نیٹ کا دور ہے، علم کا دور ہے، اٹھائیے
اس نظام کے، اس دین کے ایک جز کو، پورے دین کو نہیں، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حدود اللہ پورا دین ہے۔ حدود اللہ دین کا ایک جز ہے، کہ اسلامی جو سزائیں ہیں یہ دین کا ایک جز ہے، یہ کل دین نہیں ہے۔ اس کے ایک جز کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، آپ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کر لیجئے، خلیج ممالک میں یہ ایک جز حدود اللہ کا نافذ ہوا، کتنے سو سال بعد، اسلام کے 1400 سال گزرنے کے بعد نافذ ہوا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا، ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب میں، نیو یارک سٹی میں، ایک شہر میں ایک دن میں اس سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے، یہ دستور ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو کیا کہا؟ وہ مولوی مسجد کے اندر بیٹھ کے، منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاست کی بات کر رہے۔ سیاست کی بات کون کرے؟ یا چور کرے، لٹیرا کرے، جگیردار کرے، سرمایہ دار کرے۔ رسول اللہ کی حدیث کو ہم نے بھی چھوڑ دیا، کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں تھی؟ آئیے آپ کو بھی دعوت فکر ہے، رسول اللہ نے نہیں تھا فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا، اس کا سیاسی وارث دوسرا نبی بن جاتا، اور پھر رسول اللہ نے کوئی بات سمجھانے میں چھوڑی نہیں تھی۔ آپ جرم وار ہیں، آپ بھی جو اپنے آپ کو منہج سلیم کا دعوے دار کہتے ہیں، آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث بھول گئے کہ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے، میری امت میں نبی نہیں آئیں گے، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے، میری امت میں علماء، اور وہ میرے کیا ہوں گے؟ سب نے سنی ہوئی ہے، وہ میرے وارث ہوں گے۔ کیا وہ صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے؟ سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے؟ تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے؟ عدالت رسول کے وارث نہیں ہوں گے؟ معاشرت اور معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے؟ یہ تو حضرت شعیب کی قوم کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کو بھی قوم نے یہی کہا تھا، تیری نماز مسجد تک رہ جائے ہمیں قبول ہے، اگر تیری نماز باہر نکل کے بازاروں میں آ کے ہمیں سود سے، ہمیں ناپ تول میں کمی سے، مراد یہ ہے اگر حرام کاری سے باہر آ کے روکے گی مسجد سے نکل کر، اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ کی قسم دین اس وقت تک غالب نہیں آئے گا۔ دین اس وقت تک غالب رہا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ایمانداری سے آپ لوگ بتلائیے، رسول اللہ مصلی کا امام کس کو بنا کر گئے؟ ابو بکر کو۔ سب کا عقیدہ ہے نا اہل سنت کا، کس کو امام بنایا؟ ابو بکر کو صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ کہاں تمہاری عقلیں؟ تمہیں کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ مولوی منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاسی بات نہ کرے؟ کیا سیاست رسول اللہ کی وراثت سے باہر ہے؟ کیا ریاست رسول اللہ کی سیاست سے باہر ہے؟ کیا عدالت رسول اللہ کی وراثت سے باہر ہے؟ یہ مغالطہ جگیرداروں نے، چوروں، لٹیروں نے آپ کو اس لیے ڈالا کہ اگر مولوی مل گئے، دین پسند مل گئے، اسلام پسند مل گئے، تو ہم جیسے چور، چکوں، رسا گیروں کو کون ووٹ دے گا؟ آپ سے، آپ بتائیے، آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بھی یہی جواب دیں گے۔ پی ٹی آئی کو کس نے ووٹ ڈالا؟ آدھے لوگ کہیں گے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا۔ نون لیگ کو کس نے ڈالا؟ آدھے لوگ کہیں گے ہم نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا۔ آپ کس کے بندے ہیں جی؟ میں جی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ آپ کس کے بندے ہیں جی؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں۔ کوئی نون لیگ کا بندہ، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ، اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ دستور مصطفیٰ کے لیے، اس قرآن کے لیے کھڑے ہونے والے بندوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتلائیے وہ وقت کب آئے گا جب ہم میں سے بھی کچھ رجال پیدا ہوں گے، اور رجال چند ہوتے ہیں جو تحریکیں اور انقلاب کو بپا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج ضرورت ہے، آج وقت ہے کہ یہ نعرہ چھوڑ دیا جائے، عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ یہ نعرہ لگانے کے لیے ماں باپ، مولانا آپ سے بھی میں کہتا ہوں، اور یہ دانی بھائی سے بھی، کیا اس علاقے کے لوگ آپ کی مسجدوں میں بچے اس لیے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ 8 سال پڑھ کے قرآن پاک کو حفظ کر کے باہر نکل کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ ان کو چاہیے
اللہ کی قسم علماء اور دین کے طالب علم رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے، راہبر بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے۔ ایک مسجد کا مولوی اگر مسجد میں نماز کراتا ہے، عالم نہ بھی ہو، قاری ہی حالی کیوں نہ ہو، قرآن ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کو آگے کھڑا کرتے ہو کہ پیچھے کھڑا کرتے ہو؟ صرف ایک وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی امام سے آگے ہوتا ہے، اور وہ وقت تب ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، صرف اس وقت امام سے آگے ہوتا ہے۔ باقی ساری زندگی امام کے پیچھے کھڑا ہونے کا درس یہ آپ بھول گئے کہ آج نظام مصطفیٰ زندہ باد کا نعرہ کون لگائے گا؟ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ باتیں علامہ شہید کے فرزندان کی یہ باتیں آپ کو نکار خانے میں طوطی کی آواز لگے، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جس طرح علامہ شہید نے کہا تھا نا کبھی یاد کیا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے، تم اپنے بچوں کو داستانیں سنایا کرو گے۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب گھر گھر سے یہ آواز نکلے گی، دستور مصطفیٰ زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد۔ اس وقت تم یہ بات یاد کرو گے کہ جس وقت یہ آواز اجنبی تھی، اس وقت شہید کے فرزندان اس بات کی صدائیں، اس بات کی اذانیں تمہارے کانوں میں دے رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں 75 برس بیت گئے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ، اپنے گریبانوں کو ٹٹولو، 75 برس گزر گئے ہیں۔ کیا اہل اسلام تو ایک وسیع ہے، وسیع بات ہے، کیا میں اہل اسلام کی بات بعد میں کرتا ہوں، کیا اہل حدیث نے ان 75 برسوں میں ایک MNA کا حلقہ تیار کیا جہاں سے جیت سکے اپنی قوت بازو سے؟ جواب دو۔ ایک MPA کا حلقہ جیتنے کی استطاعت ہے اپنی قوت بازو پر؟ 75 برس بیت گئے، تھوڑے؟ آج ملک میں 3 کروڑ سے زائد ہو، پھر بھی تھوڑے ہیں۔ یہ جگیرداروں نے، سرمایہ دارانہ نظام نے، میں کہتا ہوں MPA بھی بڑی دور کی بات ہے، ایک یونین کونسل، ایک یونین کونسل آپ اہل حدیث نعرے کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن 75 برس تو بیت گئے، اس محرومی کا، اس کمزوری کا کون ذمہ دار ہے؟ آخر کچھ لوگ تو ذمہ دار ہیں نا۔ علامہ شہید اسی لیے کہا کرتے تھے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کچھ لوگ تو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور خدا نے دی ہے سروری انہیں کہ جنہیں معلوم نہیں ربش بندہ پروری کیا ہے۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ظاہر کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم آپ صرف جتنے بیٹھے ہیں، آپ کو دعوت فکر ہے، جتنے بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جو اس مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ لوگ ارادہ کر لینا کہ ہم نے مولانا عطاء الرحمن ثاقب کا اور یاسین یزدانی کا دست و بازو بننا ہے۔ اللہ کی قسم صرف اسی ایک یونین کونسل میں یہ چند دنوں کے اندر گرد و نواح سے 3000 سے زائد ووٹ منتقل کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ اور صرف اگر ایک یونین کونسل سے آپ ابتدا کریں، صرف ایک یونین کونسل سے آپ کی اپنے 3000 ووٹ جہاں رجسٹرڈ ہوں، کسی سرمایہ دار کے ترلے کرنے کی ضرورت ہے، کسی جگیردار کے ترلے کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لینے کے بعد بھی الیکشن مشکل ہے، آپ گروہ بندی، آپ جتھے بندی، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم نوجوانوں کو بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کا خواب دکھا رہے ہیں، اور ہاں ہیں، لیکن ایک بات جزوی طور پہ یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے یہ تحریک چل جائے، ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہزاروں بیٹھے، سینکڑوں بیٹھے ہیں، آپ جد و جہد کریں، میرے رفقا کے بازوؤں کو مضبوط کریں، آپ اپنی ایک یونین کونسل کے جیتنے سے ارادہ کریں، صرف ارادہ کریں، ابھی صرف ارادہ ہی کر لیں۔ کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے علاقے کے سرمایہ دار، جگیردار آپ کے پاؤں کے نیچے آ کے گر جائیں گے۔ قاری صاحب ہمیں بتلائیے آپ کا کیا کام ہے؟ وہ اپنی قوت اور طاقت تو مضبوط کرو، کم از کم اس مقام پہ تو پہنچو کہ تمہیں ان کے گھروں کے چکر نہ لگانے پڑے، ان کو پتا ہو ووٹ بینک یہاں ہے،
قوت کا محور یہ ہے، طاقت کا مرکز یہ ہے، وہ آپ کے پاس آئیں. اور یاد رکھیے ایک بات، آپ سے وعدہ بھی لینا اور ایک بات آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. لوگ بھی بعض اوقات عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جی علامہ صاحب تحریک چلا رہے ہیں سیٹ جیتنے کے لیے. بالفرض سیٹ جیتنے کے لیے بھی چلا رہا ہوں، تو یہ جو باقی پارٹیوں کے امیدوار ہوتے ہیں یہ جمعدار کا الیکشن لڑے، یہ بھی سیٹ جیتنے کے لیے الیکشن لڑے ہوتے ہیں. یہ کس چیز کام کا الیکشن لڑے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، یہ جو دینی اسلام پسندوں کے ذریعے سیٹ کا جیتنا پنجاب میں بہت مشکل ٹارگٹ ہے، بہت مشکل ٹارگٹ ہے، بہت مشکل رستہ ہے. لیکن یہ رستہ جتنا مرضی کٹھن ہو، جتنا مرضی تکلیف دہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں آپ بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے. اور یاد رکھیے انقلاب کبھی نعروں سے، صرف نعروں سے، آہوں سے، سسکیوں سے نہیں آتا. انقلاب کے لیے مجھے آپ لوگوں کے جذبات کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ولولوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے تنتنوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ہمہموں کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم سیٹ ہو تب بھی، اور اگر سیٹ نہ بھی ہو، یہ بات بھی سن لیجئے اور اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ شہید کے بیٹوں کو یا حافظ ہشام الہی ظہیر کو دفاع صحابہ کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم جب بھی صحابہ کی ناموس کے اوپر حملہ ہوگا، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ ہوگا، ہم ایسے بے ایمانوں کو ٹکرا کر پاش پاش کر دیں گے. آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ صرف آپ لوگ اگر یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی قوت کو، طاقت کو منوانا ہے. جب کوئی صدا آئے، جب قاری صاحب آپ کو کہیں روڈ بلاک کر دو، ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہمارے مظلوموں کو پکڑا گیا، جعلی پرچے کٹائے جا رہے ہیں، جس وقت آپ روڈ بلاک کر دیں گے اللہ کی قسم ڈی آئی جی، ایس پی، ایس ایچ او آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر آپ سے مذاکرات شروع کر دیں گے. قانونی حق ہے، اپنے حقوق ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مانگے ہی جائیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے حقوق کو چھین لینا ہے، پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے اور جوش میں ہے طبیعت قتیل. آج کل سامنے جو بھی آیا وہ بہ جائے گا. یہ ندیک زمانے سے مشہور ہے اپنی موذ اور طغیانیوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب